اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان کا تعلق میڈیکل سے ہے. وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں ان کی ماشاء اللہ رہنمائی بھی کرتی ہیں، بلکہ ادارہ قائم کر رکھا ہے. اس کی CEO ہیں ڈاکٹر ثانیہ کھیڑا صاحبہ. تشریف لاتے ہیں، آپ سب کی بھرپور تعریف. ڈاکٹر ثانیہ کھیڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، میں بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی کہ آپ مجھے بلا لیں گے. اتنی بڑی شخصیت، اتنی پیاری گفتگو. ابھی میں اس شہر سے باہر ہی نہیں آئی تھی، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تو آپ نے مجھے دعوت دے دی. اور سب سے پہلے تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں ان سب کا بہت شکریہ. آپ کا اسپیشلی اقبال اکیڈمی کا، جو ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں اور یہاں پہ بلاتے ہیں. بہت پیاری باتیں ابھی ہماری جو نورین بہن ہے انہوں نے کی ہیں. بہت اچھی باتیں ہارون صاحب نے کی ہیں، اور بھی بہت اچھی گفتگو. آپ کو بڑی ہی مشکل الفاظ والی گفتگو، آسان الفاظ والی گفتگو سننے کو ملے گی جتنے یہاں پہ حاضرین مہمان بیٹھے ہیں. میں خواتین کے دن کے حوالے سے، کیونکہ میری 2 NGOs ہیں اور میں کام کرتی ہوں وومن امپاورمنٹس پہ، ویمن ہیریسمنٹ پہ، ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پہ. تو میرا یہ موٹیو رہا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو اتنا مضبوط بنا دیں، اتنا قابل بنا دیں، صرف انہیں ان کے رائٹس بتا دیں. اس کے لیے بہت ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی اسپیشل کوئی کام کریں. اپنے گھروں میں کریں، اپنے گلی میں کریں، اپنے محلے میں کریں. اساتذہ اکرام یہاں پہ بیٹھے ہیں. اب جب آپ کلاس میں لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، اس میں 5 منٹ نکالیں اور اس میں ان بچیوں کو ان کے رائٹس بتائیں. میری ایج کے جتنے لوگ ہیں، ہماری ماؤں نے جس طرح تربیت کی، کیونکہ وہ طالب علم تھیں اقبال کی، انہوں نے پڑھا تھا علامہ محمد اقبال کو، انہوں نے تربیت کی ہماری. تو آج ہم اپنی ماؤں کی وجہ سے اس مقام پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کو بتا رہے ہیں. اب ہم پہ یہ فرض بن گیا ہے کہ جو میرا آنے والا مستقبل ہے، میرے آنے والے مستقبل کی بچیاں جو یہاں پہ بیٹھی ہیں، وہ بھی اچھی مائیں بنیں. ایک اچھی ماں جو ہوتی ہے، ایک اچھی لڑکی جو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ایک اچھا معاشرہ جنم دیتی ہے. تو انصاف، اپنے حق کے لیے بولنا، یہ سب کچھ آپ نے اپنے گھر سے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ خاموش نہیں رہنا، آواز اٹھانی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان وجود میں کیسے آیا تھا؟ جب آواز اٹھائی گئی تھی. سر میں غلطی کروں تو پلیز مجھے بتائیے گا. ایک سوچ آئی تھی اقبال کے دل میں، سوچ کو ٹرانسفر کیا قائد اعظم کی طرف کہ ہونا چاہیے. ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا. اچھا، بچپن میں سمجھتے رہے شاید انہیں واقعی وہ سوئے تھے رات کو تو انہوں نے ڈریم دیکھا تھا، انہیں خواب میں آیا کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے. ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں گئے. اس ڈیپتھ میں جانے کے لیے ہمیں بڑا ہونا پڑا، اقبال کو پڑھنا پڑا، بکس کو پڑھنا پڑا، دیکھنا پڑا کہ خواب کیا تھا. وہ ایک سوچ تھی کہ آواز اٹھائیں گے تو اپنے حق کے لیے بولیں گے. مجھے خوشی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آج کے دن کو خواتین کے دن کے لیے مخصوص کر دیا 8 مارچ کو، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا جب بنی ازل سے ہر دن خواتین کا ہی دن ہے. ابھی بجاتے تالیاں کچھ نہیں ہوتا، اگر مرد نہیں بجائیں گے تو چلیں ٹھیک ہے. ابھی میرے سے پہلے جو ہارون صاحب، انہوں نے عرض کیا کہ شوہروں کو، مردوں کو چھپنے کی جگہ جو بہترین ملے گی وہ کچن ملے گا. تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ کچن میں بھی بیلنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہنستے مسکراتے ہم مشکل ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آسان الفاظ میں میرے سامنے جو میری قوم بیٹھی ہے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، وہ اس چیز کو اپنا مقصد بنا لیں کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو مضبوط کرنا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، میرا یہ ماننا ہے، میری جیسی تمام بہنیں جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ مانتی ہیں کہ عورت سب سے زیادہ مضبوط ہے. عورت گھر بھی دیکھتی ہے، صبح ناشتہ بھی بناتی ہے، آفس بھی جاتی ہے، آفس میں کام بھی کرتی ہے، شام کو نیبرز کو بھی دیکھتی ہے، سسرال کو بھی دیکھتی ہے، صبح ایونٹ ہو تو رات کو سوٹ سی کے بھی سوتی ہے.
ہماری جو عورت ہے اس کو کمزور کہہ کے پتہ نہیں کس نے کہا, کس کے دل میں خیال آیا. کاش سر سے تھوڑا اور موقع ملتا تو میں ان سے پوچھتی کہ کس کے دل میں خیال آیا تھا کہ عورت کمزور ہے. اور ایک اور لفظ بہت سننے میں ملتا ہے کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. پتہ نہیں کس مرد کے دل میں یہ خیال آیا اور اس نے اس فکرے کا جنم لیا اور مردوں بیچاروں کو بدنام کر دیا. جس طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے تو اس کی جو چابی ہے وہ باپ ہے. تو دونوں سے ہی معاشرہ چلے گا. نہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے نہ عورت کمزور ہے, یہ دونوں ایکول پہلو پہ ہیں. اسی لیے ہم سب کو آج اس دن یہ تہیہ کرنا ہوگا, بلکہ آپ تمام لوگوں کو میرے سے یہ پرامس کرنا ہوگا کہ میرا جو مشن ہے کہ بچی کو, بیٹی کو, بہن کو ہم نے مضبوط بنانا ہے. جو کہیں فکرہ بچپن سے سنتی آ رہی ہے کہ ہویا تیسری کڑی ہو گئی, اوئے ہوئے اللہ دا حکم, ایسے ہی 7 کڑیاں ہیں 8واں منڈا ہوا ہے, او ہو اللہ دا حکم. اس سینٹینس کو چینج کرنا ہے. کڑی ہوئی, اچھا برفی آئی ہے, او ہو کڑی ہو گئی, کڑی ہو گئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, لڈو آ گئے موتی چور کے تو لڑکا ہو گیا. ہمارے لیے تو یہ ساری چیزیں بہت ہی اہم ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ جہاں بیٹھیں, آپ جہاں گفتگو کریں, اس گفتگو میں آپ اپنے نیبرز میں کریں, آپ اپنے اسکول میں کریں, آپ دکان پہ چلے جائیں, گروسری کرنے چلے جائیں, وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے ضرور بتائیں کہ عورت کے رائٹس کیا ہیں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, بہت ہی اعلیٰ گفتگو آپ میرے پاس سننے والے ہیں اور آپ کے ساتھ میں بھی سنوں گی. بہت ہی نفیس باتیں جو آج آپ کے علم میں بہت اضافہ کریں گی. لیکن آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہریسمنٹ کیا ہے. میں کسی ایک بچی سے یہاں سوال پوچھ لوں, یہ بچی سے کالا وہ پہنا ہے کہ بیٹا ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ہراساں کرنا. آپ جس نے اسکارف پہنا ہے, تھینک یو سو مچ. میں اقبال اکیڈمی کے جو ڈائریکٹر ہیں راؤف صاحب, میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس ٹاپک پہ آئندہ جو ہے ایک پروگرام ارینج کیا جائے اور اس میں میرا جو مقصد ہے اسے میں پورا کروں. آج تمام عورتیں جو ہیں جن جن شعبوں میں کام کر رہی ہیں, تمام عورتوں کو میرا سلوٹ ہے, اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو ہمت اور کامیابی دے. تھینک یو سو مچ.